نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو ہدایت دی راستے کی۔ کون سا راستہ؟ جو سیدھا راستہ ہے، یعنی ہم نے اس کو دکھا دیا سیدھا راستہ۔ کیسے دکھایا ہے ہمیں سیدھا راستہ؟ آپ کو دکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، ہم نے راہ دکھا دی اس کو۔ جی ہاں، ہر ایک کو دکھایا۔ سب سے پہلے تو اس نے انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے توحید، فطرت میں ڈال دیا سیدھا راستہ۔ ہر انسان کی دیکھیں فطرت میں ہے، اس کو پتا ہے، جو کسی نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا نا تو اس کو بھی پتا ہے کہ چوری بری بات ہے، اس کو بھی پتا ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، اس کو بھی پتا ہے بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈال دیا۔ دوسرا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے عقل دی، سمجھ دی، ایسی عقل کہ جو سوچ کے فیصلہ کر سکے، جو اللہ کو پہچان سکے۔ پھر تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بکھیر دی اس دنیا میں، اور ان نشانیوں کے ذریعے بھی اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ پھر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، کتابیں بھیجی جو ہمیں سیدھا راستہ دکھا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ہم نے تو راستہ دکھا دیا، اب ہمارے پاس دیکھیں ہماری فطرت میں بھی ہے، ہمیں عقل بھی ہے، ہمیں سمجھ بھی ہے، ہمارے ارد گرد کئی نشانیاں بھی بکھری ہیں، اللہ نے ہمیں کتاب بھی دے دی ہے، رسول بھی ہمارے پاس ہے۔ پھر اب ہم کوئی حجت نہیں کر سکتے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہمارے پاس کہ ہم کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا راستہ سیدھا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے امتحان لیا ہے نا، اب امتحان میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے کیا پتا تھا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو ایسے ہی زندگی گزار کے۔ نہیں، اللہ نے تمہیں دکھایا راستہ، راہ دکھا دی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم کتاب کے قریب بھی نہ پھٹکیں، ہم کتاب کو اپنے لیے ضروری ہی نہ سمجھیں، ہم کتاب سے جان چھڑائیں، وہ الگ بات ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے، اسی کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج دیتا ہے، اور اسی کے ذریعے زوال آتا ہے۔ پتہ ہے جو اس کو چھوڑتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ زوال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے راہ دکھا دی، اور راہ دکھانے کا اس کے یہ طریقے ہیں۔ اب اما شاکرا و اما کفورا، انسان کے اوپر ہے کہ چاہے وہ شکر گزاری کرے یا ناشکری کرے۔ شکر گزاری کیا مطلب؟ یعنی یہ ہدایت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے راستے کی، اب اس ہدایت کو، یہ ایک نعمت ہے نا، اب اس کو چاہے کوئی اس کی قدر کرے، شکر گزاری کرے، یا اس کی ناقدری کر دے، ناشکری کر دے۔ اور اس کی شکر گزاری کیا ہے؟ شکر کس کس چیزوں سے ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ شکر ہے دل میں احساس، زبان سے اعتراف، اور اس چیز کو پھر استعمال کرنا اپنے اعضاء کے ذریعے۔ شکر بالجوارح کیا ہے؟ اپنے اعضاء سے اس چیز کی کو استعمال کرنا صحیح طریقے سے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، راہ دکھا دی، اب انسان کے اوپر ہے کہ چاہے تو اس ہدایت کے راستے کو چلے، اس کی یہی قدردانی ہوگی نا، شکر گزاری کیا ہوگی اس کی، کہ اس راستے کو فالو کرے، جو راستہ قرآن بتا رہا ہے، جو انبیاء نے راستہ دکھا دیا اس کو فالو کرے، تو تب تو شکر گزاری ہے۔ اور اگر اس کو فالو نہیں کرتا تو ناشکری ہے نا۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں، اب وہ آپ کو منہ سے کہتا جائے بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا آپ نے تحفہ دیا، اور اٹھا کے گھر میں لا کے اس کو ایک طرف پھینک چھوڑ، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے آپ کی چیز کی قدردانی کی یا ناقدری کی؟ یہی کہیں گے نا، کتنی ناقدری کی تم نے، حالانکہ اس نے تو آپ کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن آپ کو ناقدری کیوں محسوس ہوئی؟
کیونکہ اس نے اس چیز کو صحیح استعمال نہیں کیا، اس کو ایک طرف ڈالے رکھا، پھینک دیا۔ جب انسان اللہ کی ہدایت، اس کی دی ہوئی ہدایت ایک دیکھیں نعمت ہے، اور اس نعمت کو انسان جب صحیح استعمال نہیں کرتا، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھیجا ہے اسی کے ذریعے ہدایت دی ہے نا سیدھے راستے کی، جب انسان اس کی قدر نہیں کرتا، کتنا مرضی کہتا رہے یہ بڑا اچھا کلام ہے، یہ بڑی ہدایت کی کتاب ہے، یہ زندگی کا طریقہ سکھاتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، زمین آسمان کے آپ کے لابے ملاتے جائیں، آپ کتنی بھی تعریفیں کرتے جائیں اس کلام کی، لیکن اگر آپ نے اس کو ایک طرف ڈالا ہوا ہے اپنے گھر میں تو اس کی ناقدری کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتایا میں نے تو راستہ دکھا دی، اللہ تعالیٰ نے تو حجت تمام کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر طرح سے ہر طریقے سے انسان تک پیغام پہنچایا، ایون اس کے اندر یہ چیز انہیرنٹ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں ملے تب بھی پھر کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے کیوں عذاب دیا گیا، میں کیوں ناکام ہوا، میرا قصور نہیں ہے، مجھے بتایا نہیں گیا، کوئی نہیں یہ کہہ سکتا کہ اس نے راستہ دکھا دیا۔ اب انسان کے اوپر ہے اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو اب اس نعمت کی شکر گزاری کرے یا اس نعمت کو پسے پشت ڈال دے، ایک طرف کر دے، اس کی قدر ہی نہ کرے، اس کو کچھ نہ سمجھے، یہ انسان کے اوپر ہے۔ تو اگر اس کی قدردانی کرنی ہے نا تو اس کی قدردانی صرف زبان سے نہیں کی جاتی، اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس راستے کو فالو کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دکھائی ہے، جو راستہ دکھایا ہے، اس کو فالو کرنے کے لیے اس کے کلام سے مدد لی جائے، اس کو پڑھا سمجھا جائے، اس کی قدر کی جائے۔ اچھا اب دیکھیں جو انسان ناشکری کر کے آ جائے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے تو چوائس دے دی ہے نا، صحیح مسلم میں ہے حدیث، پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ ہر شخص صبح کے وقت اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، یا تو اس کو ہلاک کر دیتا ہے یا آزاد کرا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو راہ دکھا دی ہے، اب انسان کا فیصلہ ہے کس راہ پہ چلنا چاہتا ہے، ہدایت لینا چاہتا ہے یا نہیں لینا چاہتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو نکلنے والا نکلتا ہے اس کے دروازے پر 2 جھنڈے ہوتے ہیں، جب انسان نکلتا ہے نا کہیں سے تو اس کے دروازے پہ 2 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک فرشتے کے ہاتھ میں اور دوسرا شیطان کے ہاتھ میں۔ بس اگر وہ اس کام کے لیے نکلا ہے جو اللہ کی مرضی کا ہے تو فرشتہ اپنا جھنڈا لیے ہوئے اس کے ساتھ ہو لیتا ہے، اور یہ واپسی تک فرشتے کے جھنڈے کے نیچے رہتا ہے، اور اگر اللہ کی ناراضگی کے کام کے لیے نکلتا ہے تو شیطان اپنا جھنڈا لگائے رہتا ہے اور اس کے ساتھ ہو لیتا ہے، اور واپسی تک یہ شیطان کے جھنڈے کے نیچے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑ دیا، اب انسان کے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ جو لوگ پھر نا سمجھی میں زندگی گزار کے آ جاتے ہیں، نا شکری کی، نا قدری کی، ان کے لیے کیا ہے؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، ان ایسے لوگوں کے لیے سلاسل بھی ہیں، اغلال بھی ہیں اور سعیر بھی ہے، زنجیریں بھی ہیں جن سے ہاتھ پیر باندھے جائیں گے، توق بھی ہیں جو گردن میں ڈال دیے جائیں گے، اور بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے۔ یہ انجام ہے اس چیز کا کہ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزادی کا غلط استعمال کیا، یہ سزا ہے اس جرم کی کہ ساری زندگی اس بندے کو موقع نہیں ملا، اس بندے کو وقت نہیں ملا کہ وہ اپنی سماعت اور بصارت سے کام لے،
کہ وہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کے ہی سمجھ جائے کہ وہ اس نے جو راستہ دکھایا ہے اس راستے کے اوپر سیدھا چلتا ہوا کامیابی کی منزلوں تک پہنچ جاتا. یہ اس سے نہیں ہوا. تو اب اس کا دیکھو انجام کیا ہے. یہ 3 چیزیں بتا دی گئی. اور جہاں رہے دوسرے لوگ ابرار. ابرار کون لوگ ہیں؟ جو نیکوکار. بر سے ہے نا، یہ بر نیکی کو کہتے ہیں. اچھا بر کہاں سے آیا؟ جیسے بحر و بر ہم کہتے ہیں، بر بھی وہی چیز ہے. بحر ہوتا ہے نا سمندر، اور بر خشکی کو کہتے ہیں. خشکی کے پر آ کے انسان اطمینان سے ہو جاتا ہے. بحر میں، سمندر میں انسان کی پریشانی رہتی ہے، تو خشکی کے لیے بر کا لفظ ہوتا ہے. اور خشکی میں بھی اطمینان کی طرف اشارہ ہے. تو نیکی بھی جو ہوتی ہے نا انسان کو اطمینان دیتی ہے. ایسے ابرار جو اپنی زندگی گزار کے آئے شاکرن، شکر گزار ہو کے، جنہوں نے زندگی کو امتحان سمجھا، کان اور آنکھیں کھول کے جیے، صحیح فیصلے کرے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ایسے ابرار کے لیے تو پھر ایسے مشروب ہے، پیئیں گے ایک کأس سے، پیالے سے، جس میں آمیزش ہوگی کافور کی. کافور کیا ہے؟ کافور ایک ٹھنڈی چیز ہے اور مخصوص خوشبو ہوتی ہے اس کی، جس کو عرب جو ہے نا اپنی شراب میں مکس کیا کرتے تھے اس کا اچھا ٹیسٹ کرنے کے لیے اور ذائقہ اچھا کرنے کے لیے. تو ان کے ٹیسٹ کو، ان کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ایسے مشروب، شراب دیکھیں، شراب کا بھی جہاں پہ لفظ آتا ہے نا، تو دنیا کی شراب کی طرح کی شراب نہیں ہے، وہ ایک مشروب ہے نا. لیکن شراب کیوں کہا گیا؟ ایک تو یہ کہ دیکھیں شراب پینے والے کو جو سرور ملتا ہے، ایک مزہ آتا ہے اس کو، تو وہاں پہ بھی جو مشروب پیئیں گے جنتی، ایک مزہ ہوگا اس میں، ایک سرور ہوگا. مگر ایسا نہیں ہوگا جیسے یہاں پہ شراب پیتے ہیں تو سر چکرا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو الٹی آ جاتی ہے اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں. وہ چیز نہیں ہے. ایسے مشروب پلائے جائیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی. یہ جنتیوں کی مہمان نوازی بتائی جا رہی ہے یہاں پہ، کیسی ان کی مہمان نوازی ہوگی. اور دنیا میں تو جو کافور ہوتا ہے اس کا ذائقہ ذرا کڑوا ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے. وہ جنت کا کافور کیسا ہوگا؟ اصل میں ان چیزوں کی کچھ آپ بالکل ایسی نہیں مشابہت کر سکتے کہ جیسے دنیا کے اندر ہے ویسے ہی پتہ نہیں وہاں پہ چیزیں ہوں گی. نہیں، حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں انسان کے لیے وہاں تیار کر رکھی ہیں. ایسی ہے وہ جنت کہ جس کا نہ کسی آنکھ نے جس کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل کے اوپر اس کا کبھی گزر ہوا. انسان سوچ بھی نہیں سکتا جو وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی. تو کافور کو بھی یہاں کا کافور نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ کوئی جنت کی ایسا کوئی مکسچر ہوگا جو مکس کیا جائے گا شراب کے ساتھ. قتادہ نے فرمایا کہ اہل جنت کے لیے کافور ملایا جائے گا اور مشک کی مہر لگائی جائے گی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کافور ایک چشمہ ہے، چشمے کا نام ہے، کیونکہ آگے کہا جا رہا ہے عین یشرب بہا عباد اللہ. یہ ایک چشمہ ہے جس سے پیئیں گے اللہ کے بندے. اللہ کے بندے کون؟ یہ ابرار، انہی کو کہا گیا عباد اللہ. یہ محبت کا ایک انداز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے بندے. تو جو شراب ان کو ملے گی اس میں کافور کے چشمے سے
ملا ملا کے، یعنی جیسے فلیور ڈالے جاتے ہیں نا کسی چیز کے اندر، تو اس میں کافور کے چشمے سے ملا ملا کے ان کو دیا جائے گا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس چشمے کے کناروں پہ بیٹھ کے یہ مجلسیں منعقد کریں گے پینے پلانے کی. یفجرونها تفجیرا، وہ پھاڑ لے جائیں گے اس کو پھاڑ لے جانا. یعنی کیا ہوگا کہ وہ اس چشمے کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے. صرف یہی نہیں ہے کہ صرف ایک ایک گلاس ہی پیا جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا چشمے کو ہی جدھر کو چاہیں گے اس کی نہریں نکال لیں گے، بہا لے جائیں گے. اس کی برانچز جیسے ہوتی ہیں نا، تو چاہیں گے تو اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، یا جو ان کی مجلسیں جدھر جدھر بیٹھیں گے ادھر ادھر ساتھ لے جائیں گے. آج ہم کیسے لے کے جاتے ہیں کوئی چیز ساتھ لے جانی ہو؟ کولر ہوتے ہیں ہمارے پاس، ان کولروں میں ڈال کے برف ڈال کے ساتھ لے کے جاتے ہیں پکنک وغیرہ پہ جانا ہو یا کہیں. زمزم لے کر آتے ہیں تو اس کو ساتھ ہم گھر کس طرح لے کر آتے ہیں؟ بڑے بڑے کنٹینرز میں. لیکن یہ کیسا چشمہ ہوگا کافور کا کہ اس کو جنتی جدھر چاہیں گے نا وہ اس طرف اس کو رخ کر کے، اور اس کی وہاں پہ، اور اس کے لیے کوئی کدالے نہیں لے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ محنت کر کر کے اور اس کو اس کی نہریں نکال رہے ہیں. نہیں، کہا جاتا ہے ایک جگہ پہ آتا ہے حدیث میں کہ اہل جنت کے پاس سونے کی ٹہنیاں ہوں گی. ٹہنیاں سمجھتے ہیں؟ برانچز جیسے ہوتی ہیں، سمجھ لیں جیسے سٹک ہوتی ہے. تو ان ٹہنیوں کے ذریعے چشمے کا پانی جہاں چاہیں گے لے جائیں گے. پانی ان کے حکم کے تابع ہوگا، پانی ان کا حکم مانے گا. جدھر کو یہ چاہیں گے ادھر کو کر دیں گے کہ بھئی اس طرف کو بھی یہ نکل آئے برانچ ایک. تو دیکھ لیں نظروں کے میسج سے ہی نہریں نکل آئیں گی، ورنہ اسٹک کیا کر سکتی ہے. یوفون بالنذر، وہ پوری کرتے ہیں نظر. اب یہاں سے آگے بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کا کردار کیا تھا، کیا ان کی صفات تھی. کہ آگے یہ ساری اب یہ جنت کی باتیں آ گئی نا. یہ ایک صرف آیت 4 سے صرف جہنم کا ذکر آیا ہے اس میں، اور آگے پورے اس رکوع کے اندر جنتیوں کی صفات اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے. تو یہ لوگ کیسے تھے دنیا میں، کیا کرتے تھے؟ یہ جو ان کو یہ نعمتیں مل رہی ہیں وہ پوری کیا کرتے تھے نظریں. نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر کہتے ہیں اس عہد کو، عہد کر لینا، اور ایسی چیز جو انسان کے اوپر یعنی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر واجب کر لے. مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ میں 10 نفل پڑھوں گی. اب 10 نفل اس کے اوپر فرض تو نہیں تھے، یہ فرض نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے اوپر خود اپنے اوپر واجب کر لیے. ٹھیک ہے، تو وہ نظریں پوری کیا کرتے ہیں. نظر کی بھی کچھ اقسام ہیں، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں نظریں مثلا ایک قسم کی نظر تو وہ ہوتی ہے جو کہ کوئی برائی کی نظر ہے، کوئی ایسی چیز کی جو غلط کام ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہہ دے کہ میں آج کے بعد فلاں سے کبھی بات نہیں کروں گی، یا اس نے نظر مان لی، میں آج کے بعد اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، میں آج کے بعد فلاں کے ساتھ بائیکاٹ کروں گا، یا صدقہ ہی نہیں کروں گا. تو یہ جو بری کام کی نظر ہے نا وہ پوری نہیں کرنی، اس کو فوراً توڑ دینا اور کفارہ ادا کرنا. بعض کہتے ہیں کفارہ ادا کیا جائے، بعض کہتے ہیں نہیں، ادا کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایسی نظر کو پورا نہیں کرنا، کیونکہ ایک حدیث میں بھی ہے نا جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی وہ اس کی اطاعت کرے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی اس کو نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. یعنی کہ کوئی کہہ دے کہ میں نے آئندہ کبھی صدقہ ہی نہیں کرنا، یا میں نے فلاں سے کبھی بات ہی نہیں کرنی، تو یہ غلط چیز کی نظر ہے نا، اس چیز کو فوراً توڑ دینا چاہیے، اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری نظر کیا ہوتی ہے؟ کسی نیک کام کی نظر ماننا،
کہ انسان کہہ دے اب سے میں ہمیشہ منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھا کروں گی. اب یہ آپ کے اوپر فرض تو نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنے اوپر خود اس کو فرض کر لیا. تو یہ مطلب اچھے لوگ ہیں کہ جو دیکھیں فرائض کے علاوہ، فرض تو جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ اپنے اوپر کچھ اور بھی چیزیں نظر مان لیتے ہیں کہ ہم یہ ایکسٹرا کام بھی کریں گے. یہ بڑی اچھی بات ہے، انسان اس طرح کے کام کرے لیکن اس کو پھر پورا کرے نا. نظر کو پھر مان کے ہم کبھی جوش میں آ کے تو کر لیتے ہیں، آج کوئی درس سن لیا بس اس کے بعد نظر مان لی میں ہر مہینے اتنے پیسے صدقہ کیا کروں گی، اس کے بعد اب دل نہیں چاہ رہا، اس کے بعد اب ہمت ہی نہیں پڑ رہی، یا اتنے اپنے اوپر بڑی بڑی نظریں مان لی کہ میں اب 100 نفل 1000 نفل پڑھوں گی اور میں اتنے 300 روزے رکھوں گی، اور اس کے بعد اب خود کے اندر ہمت ہی نہیں ہے. تو ایسی بھی نہیں نظر ماننی چاہیے کہ اپنے آپ کو دیکھ کے انسان جو نظر پوری کر سکتا ہے وہ ماننی چاہیے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ انسان ایسے اپنے اوپر کوئی چیز کو کر لے کہ میں یہ کیا کروں گی، اور پھر اس کے بعد اس کو پورا کرے، کیونکہ اس طرح ہم اپنے آپ کو بندھوا کے ایک طرح سے کام کروا سکتے ہیں. اگر خود کو باندھتے نہیں ہے نا تو پھر کام بھی نہیں ہوتے. ہم جب خود کو باندھ دیتے نہیں، میں نے نظر مان لی اب میں نے اس کو پورا کرنا ہے، تو اب مثلا روزے کی آپ نے مانی ہوئی ہے کہ میں نے منڈے کا روزہ رکھنا ہے، تو اب آپ کو رکھنا ہی ہوگا، اس سے آپ کی نیکیاں بڑھیں گی. تو اپنے اوپر آپ خود لازم کر لیتے ہیں نا چیز کو کہ میں نے اس کو پورا کرنا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں فرائض سے بھی آگے بڑھ کے اور کام اور نیکیاں اپنے اوپر اس طرح سے لازم کر لیتے نظر مان کے، اور پھر اس کو پورا کرتے ہیں. تو اس سے ان کی نیکیوں میں کتنا اضافہ ہو گیا. اچھا، پھر ایک اور نظر بھی ہوتی ہے جو عام طور پہ ہمارے یہاں مانی جاتی ہے، وہ سب سمجھ گئے ہوں گے. ہم کیا کہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہماری یہ ٹیم میچ جیت جائے تو میں 100 نفل پڑھوں گی، اور میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گی، اور یا میرے فلاں چیز مجھے مل جائے تو میں اتنا صدقہ کروں گی. تو ٹھیک ہے، نظر تو یہ آپ نے مان لی، کوئی اس کے اندر حرام والی بات نہیں کہ ایسے نہیں کر سکتے، مگر یہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر ہے نا وہ تو پوری ہو کے رہتی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ نظر کے ذریعے سے بخیل سے مال نکلوا لیتا ہے، یعنی جو بخیل ہوتا ہے نا ویسے اس نے مال نہیں نکالنا ہوتا، لیکن نظر مان لیتا ہے میں $1000 صدقہ کروں گی، تو اس نے نظر مان لی اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے، تو کام تو ہونا ہے یا نہیں ہونا وہ تو جو تقدیر میں لکھا وہی ہوگا. کیونکہ دیکھیں وہاں سے لوگ جو سمجھتے ہیں پتہ نہیں بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ہم نے اس طرح سے کیا ہے کہ نعوذ باللہ کو یہ اللہ تعالیٰ کو رشوت دے رہے ہیں کہ یہ ہم آپ کا اتنے سجدے کریں گے، اتنے نفل پڑھیں گے، اتنا صدقہ کریں گے تو آپ ہمارا یہ کام کر دیں. کوئی اللہ تعالیٰ کو فیس دے رہے ہیں، کوئی رشوت دے رہے ہیں، کوئی لالچ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو نہ کسی کے سجدوں کی، نہ کسی کے صدقہ خیرات کی، کسی چیز کی بھی نہیں ضرورت. کس مینٹلٹی کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ کہوں گی تو میرا یہ کام اللہ تعالیٰ کر دیں گے میرے اس کہنے کی وجہ سے. نہیں، وہ تو جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی ہو کے رہے گا. یہ انسان کر سکتا ہے کہ اپنی یہ خوشی سے انسان کہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو جائے تو مطلب میں اتنی خوشی میں شکرانے کے اس طرح سے نفل پڑھوں گی، ایسے کروں گی، وہ ایک الگ بات ہے. مگر یہ نہ سمجھے کہ میں اس لیے کہ میرا یہ کام ہو جائے اس لیے میں یہ نظر مان رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے نعوذ باللہ کوئی لالچ میں آ کے میرا یہ کام کر دیں گے. وہ نہیں ہوتا، وہ صحیح کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ کتنی غلط چیز ہے، بلکہ بے ادبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کیا سمجھا ہے کہ اس کو اس طرح کا لالچ دیں گے. تو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، ایسی نظر نہیں اس طرح سے ماننی چاہیے. بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ نیکی کروں گی، تو چاہے کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ وہ نیکی کا کام کر لیں.
اچھا ایک اور مجھے بات یاد آئی، بعض لوگ یہ بھی کوئی بدعات کی یا ایسی کسی اس کی بھی نظر مان لیتے ہیں، ایسی بدعات کی بھی نظر کو پوری نہیں کرنا. وہ بدعت ہے نا، اگر اس کی نظر مانے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں مثلاً ہے کہ وہاں پہ چادر چڑھاؤں گی یا ایسے کروں گی، تو وہ پھر پوری نہیں کرنی چاہیے. تو کچھ لوگ ایسی بھی نظر مان لیتے ہیں. اگر میرا بچہ ہوا تو ہم نے نظر مانی بھی ہے کہ ہم اس کو پھر پورا سال مانگ کے کپڑے پہنائیں گے، ہم نے خود نہیں پہنانے، گھر سے نہیں پہنانے. تو یہ کسی نے خود اپنا پرسنل بتایا کہ ہم نے اس طرح سے بچے کے لیے اپنے نظر مانی ہوئی تھی، تو اب ہم بس دوسروں کے پرانے کپڑے لے کے ہی پہناتے ہیں اس کو. یہ ساری بیکار باتیں، ان ایسی کسی نے نظر مانی ہو تو اس کو فوراً توڑ دینا چاہیے. تو یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں. بہر کیف اگر آپ نے ایسی بھی نظر مانی ہوئی ہے نا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گی، تو اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. ہاں کسی وجہ سے کوئی انسان نہ کر سکے، اتنی قوت نہیں رہ گئی، اتنی طاقت نہیں رہ گئی، اتنے وسائل نہیں ہیں، کچھ بھی کوئی مجبوری ایسی آ گئی ہے کہ نہیں پورا کر سکتے، تو اب کیا ہے کہ جو قسم کا کفارہ ہے وہی ادا کرتے ہیں، وہی نظر کا کفارہ ہے. تو وہ پوری کرتے ہیں اپنی نظریں. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر پھیل جانے والا ہے. یعنی اپنی نظریں بھی پوری کرتے ہیں اور اندر ان کی کیا ہے، اتنا حساب کتاب کا خوف ہے، اس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ایسا ڈر ہے. ان کو پتا ہے نا کہ وہ ایسا دن ہے جس کا شر پھیل جانے والا ہے. یعنی وہ دن بہت سخت دن ہے، اور اس کا شر پھیل جانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ خود دیکھیں نا کہ اس دن آسمانوں میں بھی اس کا شر پھیل جائے گا، آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے بھی جھڑ جائیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، فرشتوں پہ خوف طاری ہو جائے گا. اور زمین پہ بھی دیکھیں شر پھیلے گا نا، پہاڑ اڑنے لگ جائیں گے، پانیوں میں آگ لگ جائے گی، ہر عمارت ٹوٹ پھوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اس کا شر تو ہر طرف پھیلے گا. تو وہ ڈرتے ہیں اس دن سے. اسی ڈر کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نا، کاش میں ایک دن کا ہوتا جو جلا دیا جاتا اور میرا حساب کتاب نہ ہوتا. اور یہ ڈر بڑے سے بڑے بزرگ ہے، اولیاء اللہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کے دل میں بھی ہونا چاہیے. یہ ڈر نکلنا نہیں چاہیے. آپ کتنی بھی نیکیاں کر رہے ہیں نا، کتنی بھی، تب بھی اس چیز کا خوف اس دن کا انسان کے دل سے جانا نہیں چاہیے. کیونکہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ دل سے نہیں نکلا، تو اس کے بعد اور کون ہوگا جو ان سے اونچا مقام رکھتا ہے، اور کون ہے جو بے خوف ہو سکتا ہے. اسی دن کا ڈر. حضرت عمر کو ایسا تھا کہ فرماتے تھے کاش میں ایک دمبا ہوتا جس کو لا کے ذبح کر لیتے لوگ اور کھا جاتے اس کا گوشت، اور میرا حساب کتاب نہ ہوتا. اور حضرت عائشہ فرماتی تھی کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی. اتنا خوف تھا ان کے دل میں اس دن کا، کتنا کچھ کر کے بھی وہ خوف زدہ رہتے تھے. اور اس دن کا خوف ہی ان کو برائی سے روکنے والا تھا. پھر انسان جس کے دل میں اس دن کا ڈر ہوتا ہے نا، وہ پھر گناہوں میں نہیں پڑ سکتا. تو اس دن کی تو ویسے ہی سختی اتنی پھیلی ہوئی ہوگی، 50,000 سال کا جو دن ہے وہ کاٹنا کتنا مشکل ہوگا. اور اس دن لوگوں کا کتنا برا حال ہوگا گھبراہٹ کے مارے کہ پسینوں میں شرابور ہوں گے. اس کا شر تو پھیلا ہوا ہی ہے.
تو وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، اس کی آفت سے، کہ وہ دن واقعی اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، وہ دن واقعی اس قابل ہے کہ اس دن کے خوف کی وجہ سے انسان برائیوں سے دور رہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، دیکھیں آپ ان کی ایک ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے ڈرنا، ہم تو برا سمجھتے ہیں نا، اور ہم ڈرنا نہیں چاہتے، حالانکہ یہ پہلے بھی ہم نے یہ صفت پڑھی ہے، اب پھر آ رہی ہے یہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔